فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوات ہم مل کر انتہائی اوتھنٹک کتاب پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے 250 سالہ انسان جلد سوم، تاریخ امامت کے اس میں 4 ادوار کا ذکر ہے از آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنائی، مترجم سید کوثر عباس موسوی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 32۔ جس ٹاپک کو پچھلی نشست میں ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان علوی حکومت کا منشور، اصولی موقف اپنانا اور دباؤ قبول نہ کرنا، اس کے متعلق تمام تفصیلات ہم نے پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا۔ آپ سے اجازت چاہی تھی پیج 280 پر، جہاں پر آخری جملہ کچھ یوں تھا کہ البتہ اس پہلے گروہ کو آپ علیہ السلام سے کوئی توقعات نہیں تھیں، بلکہ وہ عقیدے کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ وہ آپ علیہ السلام سے کسی چیز کی توقع نہیں رکھتے تھے، لیکن دوسرا گروہ کیوں نہیں؟ مگر امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے کسی توقع کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں پر آپ سے اجازت چاہی تھی، اور اب اس سے آگے ہم چلیں گے، جو کہ ریڈنگ کے پارٹ 32 میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیج 280 ہی ہے۔ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے منصب خلافت پر فائز ہونے سے پہلے دن سے ہی بے جا توقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلام کے بہت سارے معروف چہرے امیر المومنین علیہ السلام سے اس لیے کنارہ کش ہو گئے کیونکہ ان کی بے جا توقعات پوری نہیں ہوئیں۔ جن لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے کنارہ کشی اختیار کی وہ اثر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، بزرگان اور معروف و معزز چہرے تھے، لیکن چونکہ انسان ضعیف النفس واقع ہوا ہے، لہٰذا بعض اوقات نفسانی خواہشات انسان کو درست فیصلہ کرنے نہیں دیتی۔ اس لیے مذکورہ معروف شخصیات میں سے بعض نے امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آج عالم اسلام میں ایک شخص بھی ایسا نہیں پایا جاتا جو امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے والے کی ملامت نہ کرتا ہو۔ لکھا ہے البتہ جو لوگ اس کنارہ کشی کو معیوب نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے توبہ کی تھی، یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اشتباہ کیا تھا، الف شین تے بے الف اور گول ہے، اشتباہ کیا تھا۔ بہرحال کوئی شخص ایسا نہیں جو اس کنارہ کشی کی تعریف کرے۔ خلاصہ یہ کہ بہت سے لوگ اس غیر پسندیدہ امر کے مرتکب ہوئے۔ کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام بے جا توقعات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے مخالفین کو کوفہ، بصرہ، اہواز، فارس، شیراز، شام، مصر اور دوسرے علاقوں کا گورنر بنا کر بھیجتے اور انہیں خوش رکھتے تو بغیر کسی مشکل کے 4 سال کی جگہ سال ہر سال حکومت کر سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ دوسرے ایسا کرتے اور کیا بھی، لیکن علی علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا کہ اس وقت آپ علیہ السلام کے مخالفین کہا کرتے تھے، یا بعد ازاں بے خبر اور غیر مکتبی مورخین نے آپ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام سیاست سے بے خبر شخص تھے؟ نہیں، آپ علیہ السلام سیاست سے بے خبر نہیں تھے، جیسا کہ مصر کے عصر حاضر کے لکھاری عباس عقاد عین قاف الف دال قاف کے اوپر تشدید ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو ثابت بھی کیا ہے۔
ہاں البتہ ہماری نظر میں ثابت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ بہرحال جنہیں شک تھا ان کے لیے ثابت کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے سیاستدان تھے۔ آپ علیہ السلام خود بھی فرماتے ہیں کہ میں تمام عربوں میں سب سے زیادہ ہوشیار، عقل مند اور چالاک تھا اور ہوں۔ اگر تقوی نہ ہوتا تو تقوی سے کیا مراد ہے؟ یعنی امر نہیں الہی کا پاس رکھنا، دوسرے الفاظ میں اپنے مکتب اور اصولوں کی پابندی کرنا۔ ہم آگے ہیں پیج 281 پر۔ لکھا ہے کہ ان بیجا توقعات میں سے ایک معاویہ کو شام کی گورنری پر باقی رکھنے کی توقع تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کو معاویہ قبول نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اور معاویہ سرے سے قابل موازنہ نہیں ہیں۔ یہ تاریخ کا بدترین ظلم ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اور معاویہ کو ایک ہی اینک سے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ معاویہ نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا تھا، اور نہ ہی اس لیے کہ معاویہ نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا، بلکہ معاویہ اور امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت آپ علیہ السلام کے خلافت پر فائز ہونے سے پہلے بھی ناقابل موازنہ تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام قبول کی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تو سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا مثبت جواب دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی باقی ماندہ زندگی یعنی تقریباً 50 سال اس دین کی راہ میں دل کی گہرائیوں سے جد و جہد کرنے میں گزار دی۔ آپ علیہ السلام نے عشق دین کے جذبے سے سرشار ہو کر جہاد کیا، ہزار بار اپنی زندگی داؤ پر لگا دی اور ہزاروں بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اسلام کی مقدس اقدار، اسلامی قوانین اور حقیقی مومنین کی حفاظت فرمائی۔ آپ علیہ السلام کو ایک رات بھی آرام و سکون سے گزارنے کی فرصت نہیں ملی۔ آپ علیہ السلام ہر قسم کی مشکلات سہتے رہے۔ یہ وہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں کہ جن کی معرفت زہد، تقوی، جہاد، دنیا سے بے اعتنائی، علم تفقہ اور دوسری بے شمار خصوصیات نے آپ کو ایک ناقابل تصور عظیم شخصیت بنا دیا تھا۔ اس کے برعکس معاویہ وہ ہے جس نے اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا تھا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام دعوت اسلام پر لبیک کہہ چکے تھے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام اسلام کا دفاع کر رہے تھے، اس وقت معاویہ، ان کے باپ، ان کے بھائی اور ان کے عزیز و اقارب اسلام اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مصروف جنگ تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری 13 سالہ مکی زندگی میں ایک طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری طرف سے ابو سفیان، ان کے بیٹوں اور معاویہ کے مابین دشمنی، اختلاف اور نزاع نون ز الف عین نزاع کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو اس کے بعد بھی ان لوگوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہمیشہ جنگ اور کشمکش کی صورتحال برقرار رہی۔ بدر، احد، احزاب اور 8 ہجری کی جنگوں میں امیر المومنین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے، جبکہ معاویہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل تھا۔ اسلام کے خلاف محاذ آرائی کا یہ سلسلہ فتح مکہ تک جاری رہا۔ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان اور تمام شکست خوردہ افراد مسلمان ہوئے۔ معاویہ بھی اسی دوران مسلمان ہوا۔ اب ان دو شخصیتوں کا مطالعہ کیجئے۔ ان میں سے ایک اسلام کے آغاز سے ہی اسے اپنی آغوش میں جگہ دیتا ہے، اسے پروان چڑھاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی راہ میں تلوار چلاتا ہے اور آخرکار انہی تلواروں کے سائے میں مکہ فتح ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس معاویہ اس پوری مدت میں اسلام کے دائرے سے باہر رہا، اسلام سے برسر پیکار رہا
اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح کے بعد جان کے خوف سے سر تسلیم خم ہوا۔ اب کیا یہ دونوں شخصیات قابل موازنہ ہیں؟ توجہ رہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اور معاویہ کے مابین جس فاصلے کا ذکر ہو چکا وہ ان دونوں کے حقیقی فاصلے سے کہیں کم اور چھوٹا ہے۔ بہرحال امیر المومنین علیہ السلام معاویہ کو حکمرانی اور گورنری کے لیے مناسب فرد نہیں سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے خلافت کے ابتدائی ایام بلکہ شاید ابتدائی گھڑیوں میں ہی جبکہ آپ والیوں کو منسوب کرنے میں مشغول تھے معاویہ کو معزول کر دیا۔ معاویہ پچھلے کئی برسوں سے یعنی اپنے بھائی یزید ابن ابی سفیان کے مرنے کے بعد سے ہی شام کی گورنری کے عہدے پر فائز تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر اس کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ ایسے میں جب امیر المومنین علیہ السلام نے اسے معزول کیا تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ اے امیر المومنین، معاویہ کو معزول کرنا جلد بازی ہے، ابھی اس کام کو ملتوی کیجیے، جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے تو یہ اقدام کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن کے لیے بھی معاویہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ظلم و جور کے ذریعے کامیابی حاصل کروں؟ پھر لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے مختصر دور خلافت میں پوری شدت کے ساتھ اسلام کے بنیادی اصولوں اور اقدار کا خیال رکھا۔ اس سلسلے میں لوگوں کی مخالفتوں سے گھبرائے نہیں۔ یوں امیر المومنین علیہ السلام نے ہمیں ایک بہت بڑا درس دیا ہے، اور وہ درس یہ ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے صراط مستقیم کو پہچان لیا اور دیکھا کہ اس راہ پر چلنے والے کم ہیں تو اس بات سے مت گھبرائیے۔ یعنی علی علیہ السلام کا شیوہ تھا کہ آپ علیہ السلام اپنی پوری زندگی یہی سبق دہراتے رہے۔ تحریفات، گمراہیوں اور بے جا توقعات کے خلاف امیر المومنین علیہ السلام کے دو ٹوک اصولی موقف نے دو طرح کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کا دشمن بنا دیا۔ ایک وہ جو آپ علیہ السلام کے موقف کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور دوسرے وہ جو اسے سمجھ نہیں رہے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام ان تمام غلط امتیازی طور طریقوں کو مٹانا چاہتے تھے جنہیں اسلام نے منسوخ کر دیا تھا، لیکن بعض لوگ انہیں دوبارہ زندہ کرنے کے درپے تھے۔ آپ علیہ السلام طاقت کی تقسیم، دولت کی تقسیم اور معاشرتی مناصب میم نون الف صاد بے مناصب کی تقسیم میں صرف اسلامی معیاروں اور اصولوں کی رعایت کے خواہاں تھے۔ اس لیے آپ علیہ السلام اپنے بھائی عقیل کی درخواست کو بھی قابل توجہ نہیں سمجھتے تھے۔ عقیل اقتصادی بدحالی سے تنگ آ کر اپنے بچوں کے گزر اوقات کے لیے امام علیہ السلام سے مدد کے طالب تھے۔ اگر امام علیہ السلام کے قریبی لوگ بھی غلطی کرتے تو آپ ان پر بھی عتاب فرماتے تھے، عین تے الف بے فرماتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائے۔ جو لوگ آپ علیہ السلام کے موقف کو سمجھنے کے باوجود مخالفت کر رہے تھے وہ در حقیقت آپ علیہ السلام کی اصولی روش کو برداشت نہیں کر رہے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ کیونکہ وہ اس روش کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے نہ صرف آپ علیہ السلام کی مدد نہیں کر رہے تھے بلکہ آپ کی مخالفت کرنے لگے، جبکہ دوسرا گروہ آپ علیہ السلام کے موقف کا سرے سے ادراک نہیں کر رہا تھا۔ وہ لوگ بے جا تعصب اور غلط تصورات، البتہ اس صورت میں بھی دھاگے کا سرا انہی کے ہاتھ میں تھا جن میں آپ علیہ السلام کے اصولی موقف کو سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ تو بے جا تعصب اور غلط تصورات، جہالت، عدم آگہی اور آپ علیہ السلام کے مقام و منصب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی شجاعت اور بہادری کا بھرپور مظاہرہ فرمایا۔ ایسے ہلاکت خیز خطرات کا سامنا کرنا جن سے عام طور لوگ اپنا دامن بچاتے ہیں، شجاعت اور بہادری ہے۔ آپ علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کی پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ پھر لکھا ہے کہ عام طور پر جب
آپ علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کی بات آتی ہے تو آپ کا مرحب کو قتل کرنے، خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے اور اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام کی شجاعت یہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی شجاعت یہ بھی نہیں ہے کہ جب آپ علیہ السلام کسی دشمن گروہ پر حملہ آور ہو جاتے تھے تو ایک ہی وار میں کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتے تھے۔ یہ ایک پہلوانی ہے، البتہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ شجاعت نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کمال شجاعت کے ساتھ اس وقت کے سب سے زیادہ ہٹ دھرم اور ضدی افراد کے آگے ڈٹ گئے۔ ان میں اسلامی معاشرے کے نامی گرامی لوگ بھی تھے۔ آپ علیہ السلام شام میں جمع شدہ دولت کے مقابلے میں بہادری سے ڈٹ گئے، حالانکہ اس دولت سے دسیوں ہزار جنگجوؤں کو آپ علیہ السلام کے مقابلے میں صف آرائی پر آمادہ کیا جا سکتا تھا۔ راہ حق کی تشخیص کے بعد آپ علیہ السلام نے کسی شخص کا لحاظ نہیں کیا، یہ ہے شجاعت۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے نامی گرامی صحابہ سے جو آپ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے تھے جنگ کی۔ آپ نے ان مقدس معاب اور متعصب خوارج سے جو آپ علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے ان سے بھی جنگ کی۔ اس معاملے میں آپ علیہ السلام نے کسی قسم کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ پوری قاطعیت قاف الف توئے عین یہ تے قاطعیت کے ساتھ جنگ کی۔ ہم آگے ہیں پیج 284 پر۔ یہ اسلامی معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بعض لوگ عدل اسلامی کے نفاذ، دو ٹوک موقف اپنانے اور اسلامی قوانین کی سختی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو انہیں سمجھنے سے بھی قاصر ہیں، لہٰذا وہ مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ ایسے مخالفین کے مقابلے میں کسی بھی قسم کی نرمی، چاہے وہ اس پہلے گروہ کی طرح عدم تحمل کی وجہ سے ہو یا دوسرے گروہ کی طرح نافہمی کی وجہ سے ہو، اس کا مطلب اسلامی حکومت کی موت ہے۔ اگر آج تاریخ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یاد باقی ہے تو یہ آپ علیہ السلام کی تلوار کی تیزی اور آپ کے اصولی موقف کی وجہ سے ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہی ہیں جن پر عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت تک اس دور کے وسیع و عریض اسلامی مملکت کے شہروں میں نماز کے بعد سب و شتم اور لعن کیا جاتا تھا، کیا جاتا تھا۔ اچھا، اب یہاں پر کچھ تفصیلات دی گئی ہیں اس موقع پر جو کہ حاشیے میں ہیں، آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز سے پہلے بنو امیہ کے حکمران حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم اور لعن کرتے تھے۔ جب عمر بن عبدالعزیز حاکم بن گئے تو انہوں نے لوگوں کو اس کام سے منع کیا۔ گویا 60 سال تک اسلامی معاشرے میں یہ غلط کام ہوتا رہا۔ حوالہ ہے الطبقات الکبریٰ، جلد نمبر 5، صفحہ 307۔ آئیے حاشیے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد واپس چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہی ہیں جن کی قبر ہارون رشید کے دور تک مخفی اور پوشیدہ رہی تھی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور چند دوسرے شیعوں کے ذریعے رات کے اندھیرے میں حضرت کی تشیع جنازہ کے بعد آپ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق امام حسن علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ وہ حضرت کے تابوت کو زمین پر رکھ کر متفرق ہو جائیں۔ اس کے بعد جناب جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے تابوت کو آگے کی طرف سے اٹھایا اور غرا، غین رے چھوٹی ہے، غین پہ فتح ہے، غرا یعنی موجود نجف، اس کی طرف روانہ ہوئے اور اس مقام پر پہنچ گئے جہاں حضرت نوح نے پہلے سے ہی امیر المومنین علیہ السلام کے لیے قبر کھود کر تیار کر رکھی تھی۔ یہاں پہنچ کر تابوت کا اگلا حصہ زمین پر آ گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ علیہ السلام کو سپرد خاک کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بنو امیہ کی دشمنی کی وجہ سے حضرت علیہ السلام کی قبر مبارک کو مخفی رکھا گیا، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بعض شیعوں کو آپ کی قبر کی نشاندہی کر دی۔ حوالہ ہے الارشاد، باب تاریخ المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دوبارہ پڑھتے ہیں حوالہ الارشاد، باب تاریخ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فصل تاریخ
ولادت علی ابن ابی طالب و شہادت فی تاریخ شہادت علی و قبرہ. بس یہاں پر یہی ہے، تفصیلات تھیں جو ہم نے اس کے بارے میں جان لی. تو اب لکھا ہے کہ یہ وہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہی ہیں جن کی قبر ہارون رشید کے دور تک مخفی اور پوشیدہ رہی تھی، لیکن تاریخ کے اس قدر مظلوم انسان کا نام آج دنیا میں اس طرح روشن، تابندہ اور زندہ ہے کہ غیر مسلم لوگ بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عالم انسانیت کے لیے اسوہ کامل اور کمالات کے نمونے کے طور پر قبول کرتے ہیں. تاریخ انسانیت میں آپ علیہ السلام کا اس طرح سے ہمیشہ زندہ و پائندہ اور باقی رہنا آپ کی اٹل اصول پسندی کا نتیجہ ہے. اگر ایک خود غرض دوسروں کو نظر انداز کرنے والا دشمن جو اپنے منفی پروپیگنڈوں کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو موڑنا چاہتا ہے تاکہ اسے اپنے اصلی راستے سے ہٹا سکے تو یقیناً اسلام باقی نہیں رہ سکتا ہے. البتہ اسلام اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے، لیکن پھر بھی اس تحریک کو اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ہی زندہ رکھا جا سکتا ہے. تو یہاں پر یہ جو ہم پڑھ رہے تھے، جس عنوان کے تحت ہم نے پچھلی نشست میں جو ہم نے آغاز کیا تھا، یعنی کہ عنوان اصولی موقف اپنانا اور دباؤ قبول نہ کرنا، علوی حکومت کا منشور، یہ ہم نے مکمل کر لیا. اور اب ہم چلتے ہیں یہاں پر پیج 285 پر لکھا ہے، عنوان ہے علوی حکومت کے فتنے، اس میں ہیڈنگ دی گئی ہے جنگ جمل. آئیے جنگ جمل کے بارے میں پڑھتے ہیں. امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا دور حکومت 4 سال 10 ماہ پر محیط تھا. اس دوران 3 تلخ جنگیں آپ علیہ السلام پر مسلط کی گئیں اور ان جنگوں میں تقریباً سارے مخالفین ٹولے آپس میں متحد ہو گئے تھے. دوسرے الفاظ میں عالم اسلام کے تمام ٹولے جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے مخالف تھے ان جنگوں میں آپس میں ملے ہوئے تھے. ایک ٹولہ طلحہ و زبیر جیسے 2 نامور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل تھا جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے جنگ پر اتر آیا تھا. تاریخ میں انہیں ناقصین، نون الف کاف سے یہ نون، ناقصین یعنی بیعت توڑنے والے کہا جاتا ہے. یہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے اپنے ساتھی اور آپ علیہ السلام کے پرانے دوست تھے جو آپ علیہ السلام کی عدالت کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے آپ کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ ان سے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی عدالت برداشت نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی نظر میں تو پرانی رفاقت اور جان پہچان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو یہ موقع پرست اور اقتدار کا بھوکا ٹولہ جو پہلے سے ہی دربار خلافت سے وابستہ تھا، جس کا سربراہ امیر شام تھا اور اس کے ساتھ بہت سارے دوسرے قبائلی سردار ملے ہوئے تھے، یہ تمام لوگ امیر شام کے دسترخوان سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے جنگ کرتے تھے، یعنی بنی امیہ اور اہل شام، جنہیں تاریخ قاسطین قاف الف سین تو یہ نون تاریخ قاسطین کے نام سے یاد کرتی ہے. ایک اور ٹولہ بعض مقدس معاب اور خشک مقدس لوگوں کا تھا، مارقین میم الف ر قاف یہ نون، مارقین یعنی افراطی اور متعصب لوگوں کا ٹولہ. نہ تو ان کے عقائد کی بنیادیں تھیں اور نہ ہی وہ کوئی علم و معرفت رکھتے تھے. امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو طلحہ و زبیر اور ان جیسے لوگوں کے مقابلے میں مقام و منصب اور پارٹی بازی کا مسئلہ درپیش تھا. جب امیر شام کے مقابلے میں آئے تو عدل اور سماجی انصاف کا مسئلہ درپیش تھا، اور جب آپ علیہ السلام خوارج کے مقابلے میں آئے تو آپ کو دینی فہم و فراست اور صحیح اسلامی سوچ و فکر کا مسئلہ درپیش تھا. نیز آپ علیہ السلام کو مذہبی تعصب اور غلط خیالات سے مقابلے کا مسئلہ درپیش تھا. سب سے پہلے میں یہاں پر دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اپنے سنی اور شیعہ بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب ہم امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کرتے ہیں تو خواہ نخواہ امیر المومنین علیہ السلام کی جنگوں کا تذکرہ بھی آتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص امیر المومنین علیہ السلام کی 5 سالہ دور حکومت کو بیان کرے اور جنگ جمل، جنگ صفین کا تذکرہ نہ کرے؟ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. ایک موقع پر
पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मशहूर मारूफ सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा के साथ मिलकर अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम जो ज़माने के तमाम मुसलमानों के मुत्तफ़िक़ अलैह खलीफा थे उनके साथ जंग की है। इसी तरह मुआविया, जिन्हें बाज़ अहले सुन्नत न कि सब काबिल एहतराम समझते हैं, उन्होंने भी अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के साथ कई महीनों पर मुहित एक तवील जंग लड़ी है। ये एक तारीख़ी हकीकत है। आज अगर हम जंग जमल की बात करते हैं तो इसका मकसद कोई कलामी बहस छेड़ना नहीं और ना ही इसमें कोई सुन्नी शिया की बात है। हाँ, अलबत्ता अहले सुन्नत के तमाम मुअर्रिखीन और वो तमाम लोग जो असहाबे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी अक़ीदत रखते हैं, जो ये अक़ीदा रखते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी सहाबी जहन्नुम में नहीं जाएगा, बल्कि वो सब के सब रिज़वान इलाही के मस्दाक हैं, वो ये मानते हैं और एतराफ़ करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जंग की है और उनका ये फ़ेल गलत था, लेकिन वो ये कहते हैं कि इनकी ये गलती इज्तिहादी थी, यानी उन्होंने अपने गलत इज्तिहाद के नतीजे में ये इक़दाम उठाया था। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने बाद में तौबा की थी। बहरहाल मैं आप बरादरान अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ हमारी गुफ्तगू का मकसद एक तारीख़ी वाक़या बयान करना है। ये एक ऐसा मसला है जिसका ताल्लुक़ उसूल इस्लामी से है। मैं यहाँ सुन्नी शिया की बात नहीं करता। आज सुन्नी शिया आपस में प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं और ये प्यार और मोहब्बत का सिलसिला उस वक्त कायम रह सकता है जब आप एक दूसरे के अकायद और जज्बात का एहतराम करें और एक दूसरे के मुक़द्दसात की अहानत न करते हुए एक दूसरे से उलझने से परहेज़ करें। तारीख़ी हक़ाइक़ बयान करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, क्योंकि जब हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी बयान कर रहे होते हैं तो जंग सिफ़ीन छोड़ नहीं सकते हैं, जंग जमल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी अली अलैहिस्सलाम की मुआविया के साथ जंग और इसी तरह अली अलैहिस्सलाम की तलहा और ज़ुबैर और आयशा के साथ जंग को बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। ज़ुबैर ने फ़लाँ जगह लश्कर कशी की और मुआविया ने फ़लाँ जगह हमला कर दिया। ये तमाम बातें कही गई हैं, लिहाजा इन बातों को बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इन तारीख़ी हक़ाइक़ के बयान के वक्त भी किसी की तौहीन के बग़ैर अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की जा सकती है, यानी हक़ाइक़ बयान करते वक्त दूसरों की अहानत से इज्तनाब करना चाहिए। बाकी तारीख़ी हक़ाइक़ बयान करना कोई गलत काम नहीं है, यहाँ तक कि कलामी मौज़ूआत में भी ऐसा ही है, यानी किसी की तौहीन किए बग़ैर अपने अकायद बयान किए जा सकते हैं। तारीख़ी वाक़यात बयान करते वक्त दूसरों की अहानत न करने का पूरा ख्याल रखना चाहिए। इस हवाले से मैं कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ बयान करना चाहता हूँ। आइए सामीन से आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि और वो भी ऐसे तारीख़ी हक़ाइक़ के जिनके असबात के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो ख़ुद बोलते हुए वाक़यात हैं। ऐसे हक़ाइक़ जो अटल हैं। दुनिया के तमाम इंसान, अक्लमंद और इंसाफ पसंद लोग इन हक़ाइक़ से सबक हासिल कर सकते हैं। सामीन, यहाँ पर आपसे हम इजाज़त चाहते हैं पेज 287 पर, क्योंकि अगर हमने अगला पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर दिया तो उसका तसलसल एक साथ चलना चाहिए, जो कि कम अज़ कम काफ़ी टाइम ले लेगा। तो इजाज़त चाहते हैं, अगली नशिस्त में यही दिलचस्प गुफ्तगू आगे चलेंगे और फिर हम बहुत कुछ जानेंगे। साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि जो लोग तारीख़ में दिलचस्पी रखते हैं और ऑथेंटिक सारी तारीख़ के हवाले से ऑथेंटिक बुक से बहुत कुछ जानना चाहते हैं, वो यकीनन इस किताब को मेरे साथ पढ़ते हुए बहुत ही मुतमईन होंगे, क्योंकि हमें एक ये इत्मीनान है कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसके राइटर भी बहुत ऑथेंटिक तरीके से उन्होंने ज़ाहिर है कि काम किया है और तारीख़ का एक एक वरक़, एक एक खिड़की हमारे सामने खोलती है और हम बहुत सारे हमारे वो सवालात जो हमारे जहनों में उठते थे उसके जवाबात हमें मिल रहे हैं। हमने घबराना नहीं है, क्योंकि हम पेज 286 पर हैं, जबकि ये किताब ज़ाहिर है थोड़ी बड़ी है और हम अभी जो 4 अदवार का ज़िक्र है उसमें हम दूसरे दौर को पढ़ रहे हैं। लिहाजा हम इंतहाई इत्मीनान और सुकून क़ल्ब के साथ इस किताब को पढ़ेंगे
اور بہت کچھ جانیں گے. اور جتنا ہم پڑھتے جاتے ہیں، میرا تو یہ ہے کہ میں جتنا پڑھتی جاتی ہوں مجھے اپنی کم علمی کا احساس شدت سے بڑھتا جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی اسی طرح محسوس کرتے ہوں. اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ. فی امان اللہ.